آئے جہاں میں جو نبیوں کے سرور گونجائے نعرہ دنیا میں گھر گھر آئے جہاں میں جو نبیوں کے سرور گونجائے نعرہ دنیا میں گھر گھر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر آغوش میں آمنہ بھی کے آئے حور و ملک نے الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے وقت اور مسجد بلال میں سیرت کوئز اور نعتیہ مشاہدہ منعقد ہوا۔ ذمہ داران اور سرپرستان محنت کے زیر نگرانی اور ان کی سرپرستی اور انتظامیہ مسجد کمیٹی اور صدر کی اجازت سے الحمدللہ تقریباً 63 طلباء نے نعتیہ مشاہدے میں حصہ لیا اور سیرت کوئز میں تقریباً 150 سے زائد طلباء نے حصہ لیا۔ نعتیہ مشاہدے میں 3 جج بلائے گئے تھے، ایک ہریگڑھ کے اور ایک اردو سے اور نواب شہری کے، اور الحمدللہ پہلی مرتبہ 3 مفتیاں نے ججز کے فرائض ہمارے پاس انجام دیے۔ سیرت کوئز کے لیے بھی الحمدللہ ہمارے محلے کے حفاظ علماء کو ججز بنا کر بلایا گیا تھا۔ اس میں اول دو سیموں پوزیشن آنے والے طلباء کو آج انعامات سے نوازا جائے گا۔ جن طلباء کو انعام مل رہا ہے وہ ذہن نصیب، جن کو نہیں مل رہا وہ مایوس نہ ہو، افسوس نہ ہو کریں، اس لیے کہ انعام سیرت کوئز میں ہمارا حصہ لینا ہی اپنے آپ میں انعام ہے۔ اس لیے ان طلباء کو مایوس ہونا نہیں ہے اور غمزدہ ہونا نہیں ہے، اگلے سال اس سے اچھا مظاہرہ کرنا ہے۔ میں باضابطہ مجلس کا آغاز کرنے کے لیے میرے کرام پاک کے لیے علیزہ مہدش کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور میرے کرام پاک سے جلسے کا آغاز کریں۔ علیزہ مہدش حافظ محمد ابو ہاشم ریان سے گزارش ہے وہ آئیں اور میرے کرام پاک سے جلسے کا آغاز کریں۔ ابو ہاشم ریان بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم۔ کیا کر سکے بیان کوئی اس کی شان کو، قرآن اتر کی چھوم لے جس کی زبان کو۔ بہترین الحمدللہ ہم ساتھ میں پیش کی ہے ہمارے مدرسہ بلال کے نئے حافظ ہیں، آخری سبق بچا ہوا ہے، انشاءاللہ صدر صاحب کی اجازت سے کسی موقع سے ان کی وہ مجلس بھی منعقد کی جائے گی۔ اس کے بعد نعتیہ اشعار پیش کرنے کے لیے میں ہمارے مدرسے محمد بلال کی طالبہ سیدہ اشتاق کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت شریف پیش کریں۔ سیدہ اشتاق
माशाअल्लाह हमने अपने बड़ों से सुना भी, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है, उनके रुतबे की हद है तो क्या है, कोई लफ्ज़ों में कैसे बताए। हमने अपने बड़ों से सुना भी, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। ये नातिया अशार गुनगुना रहे हैं। ऐसे ही नातिया अशार अल्हम्दुलिल्लाह सीरत क्विज़ और नातिया मुशायरे के दौरान हमारे सामने आए। बेहतरीन अंदाज से तलबा ने मुज़ाहिरा किया और बेहतरीन अशार पेश किए। एक शेर उसमें राहत गुज़री का कुछ यूँ आया था, कुछ दिन से मेरे सोच की गहराई बढ़ गई, कुछ दिन से मेरे फिक्र की ऊंचाई बढ़ गई, नालैन जब से आपके देखे हैं ख्वाब में, महसूस हो रहा है कि बीमारी बढ़ गई। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने बेहतरीन मुज़ाहिरा उस वक्त बगैर डरे के किया है। मैं कल इसके इनामात का सिलसिला शुरू करूँ, मैं हज़रत सदर मुहतरम से इंतहाई अदब व एहतराम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हम तमाम को नसीहत फरमाएँ और सीरत क्विज़ के सिलसिले में हमने जो मुज़ाहिरा किया है और बच्चों ने जो मुज़ाहिरा पेश किया है उस सिलसिले में कुछ नसीहत आप हम तमाम को फरमाएँ।
وقت بہت ہو چکا ہے، اس لیے میں سیدھے انعامات کی طرف آتا ہوں۔ انعامات جو طلبہ نے حصہ ہم تمام اس میں لیا ہے، ان میں انعامات دیتے ہوئے سیرت کوئز میں حضرت ابوبکر صدیق جو حافظ محمد شمس الدین صاحب صدر مجلس کا حلقہ ہے، اس میں انعام اول علویہ قمر بنت عبدالرحیم صاحب یہ آئیں اور حضرت صدر محترم سے اپنا انعام حاصل کریں۔ علویہ قمر الحمدللہ یہ انعامات ہماری انتظامیہ کمیٹی کی حکم سے اور کی اجازت سے نوجوانوں نے محنت کی محنتوں اور کوششوں سے ہمارے سامنے آئے ہیں۔ انعام دوم رقیہ فاطمہ بنت شیخ اسماعیل صاحب، میں حضرت نائب صدر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ انعام سے سرفراز ہیں۔ انعام سوم محمد شاہنواز نہال بل محمد شکیل احمد صاحب شاہنواز نہال، میں حضرت سیکرٹری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ انعام سے انعام چادر ایک ہفتے سے کیونکہ تقریباً 16-17 طلبہ نے حصہ لیا تھا تو 4 بچوں کو سلیکٹ کیا گیا ہے۔ انعام چادر شیخ حسین بخت عبدالغفور صاحب، میں سید ظفر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ انعام سے نوازیں۔ مولانا عبدالرحمن صاحب خانی کی جماعت سے انعام اول الماس زینب بنت گوریمیہ صاحب مرحوم، میں حضرت مہمان کی خصوصیت سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ انعام سے سرفراز ہیں۔ انعام اول الماس زینب، انعام دوم محمد افنان، انعام دوم محمد افنان افغانی، انعام سوم سیدہ سہرش بنت سید خضر صاحب، سید عثمان صاحب، حافظ مصطفیٰ صاحب افتانی، انعام اول سیدہ اشتاق بنت سید مظہر الدین صاحب، سیکرٹری صاحب سے درخواست ہے کہ وہ انعام سیدہ اشتاق انعام اول، انعام دوم سیدہ میثاق بنت سید مظہر الدین صاحب بملو، جناب محمد الدین صاحب کو خصوصیت سے درخواست ہے کہ وہ انعام سیدہ میثاق، انعام دوم یہ دونوں بہنیں ہیں، تو اول اور دوم ہیں، دونوں بہنیں ہیں اور 300 میں سے 300 پورے نمبر ملے تھے دونوں بہنوں کو۔ اول دوم میں دونوں میں قرآن نازل کی گئی، چھوٹی اول آئی، بڑی دوم آئی۔ انعام سوم حذیفہ قرۃ بنت عبدالقدیر صاحب، یہ موجود ہے ممبئی کے لیے۔ انعام چہاروں ملیحہ تحریر بنت تاج الدین صاحب، عبدالرحیم سے درخواست ہے کوئی انعام نہیں۔
اور ایک انعام چاروں ہے سیم نمبروں کے ساتھ سمیرہ ماہی بنت ربیع الدین صاحب. میں سید مظہر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ کوئی نام سمیرہ ماہی بنت ربیع الدین صاحب. حلقہ عثمان غنی انعام اول عاقب معتصم بلد حماد الدین صاحب. انعام اول صدر صاحب کی درخواست کرتا ہوں. انعام دوم ابو ہاشم ریان بلد ضمیر الدین صاحب. مہمان سے درخواست کرتا ہوں. آپ ہی آپ کو سبق بچا ہوا ہے. ایک سبق بچا ہوا ہے. انعام سوم سید عدنان بلد سید عبد القدیر صاحب. میں ہمارے مسجد کے خطیب محترم مفسر قرآن مولانا حسین صاحب قاسمی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بچے کو انعام سے نوازیں. انعام چاروں سیدہ نبا انجم بنت سید ظفر حسن صاحب. میں امام حکیم اور بہترین نبات کے رابطہ مدرسے مدارس اسلامیہ کے صدر آپ سید کلیم اللہ صاحب سے درخواست ہے کوئی بچی کو انعام سے نوازیں. نعتیہ مشاعرے میں الحمدللہ ہمارے پاس طلبہ نے حصہ لیا جس میں پورے مدرسے کے چنندہ طلبہ کو نعتیہ مشاعرے کے لیے منعقد کیا گیا تھا، طے کیا گیا تھا، ان کو مقرر کیا گیا تھا. بچوں نے کچھ راحت مدوری کے انداز میں، کچھ جلال محکش کے انداز میں، کوئی لتا حیا بن کر کے آئی. الحمدللہ بہترین اشعار سے بچوں نے اس وقت میں نوازا اور بہترین اشعار بچوں نے پیش کیے. مظاہرہ بھی اچھا رہا بغیر ڈرے الحمدللہ. تو اس میں انعام اول سید عفان بل سید عبد القدیر صاحب. انعام اول نعتیہ مشاعرہ صدر صاحب سے درخواست ہے کہ وہ انعام. نعتیہ مشاعرہ انعام دوم عائشہ انجم بنت اکرم صاحب. عائشہ. انعام سوم شارف نہال بل شکیل صاحب. شارف نہال بل شکیل صاحب. انعام سوم. سیکرٹری صاحب سے مائک سے دست. انعام چہارم سید نہاد الدین. سید نہاد الدین. سیکرٹری صاحب سے درخواست ہے محمد سید نظر الدین صاحب. انعام چہارم سیکرٹری صاحب سے درخواست ہے کہ انعام. انعام پنجم سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا بن امیر علی صاحب. ان سے درخواست میں حافظ کلیم اللہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ انعام. چھٹی پوزیشن علیزہ مہوش بنت مصحف مستقیم صاحب. علیزہ مہوش. ساتویں پوزیشن صائبہ حریم بنت نظر الدین صاحب. میں مولانا حسین صاحب قاسمی سے درخواست کرتا ہوں کہ انعام.
آٹھویں پوزیشن پوریا تحری بنت احمد حسین صاحب. میں مولانا مبدو کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ میں نام شیخ سعود بل سلیم صاحب. میں صدر سے درخواست کرتا ہوں کہ نام سید محتشم معاویہ بل سید معین الدین صاحب. میں سید ظفر اسلم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ نام ماریہ تہنیت بل معین الدین صاحب ببلو. میں بیمار سید شعیب بل سید سلطان صاحب. سید شعیب عبدالرحیم سے درخواست کرتا ہوں. سیدہ ایمن صائمہ بن سید رضوان صاحب صحابی. میں حضرت سلیم اللہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بچے کے نام سے اور طلبہ جو نہیں آئے ہیں سیدہ بشرا ہیں سید صادق صاحب کے پتر سید انیس ہیں بل سید ابراہیم صاحب مرحوم کے بیٹے. وہ دونوں بھی تیار ہیں. الحمدللہ یہ طلبہ نے حصہ لیا تھا. میں ایک مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھوں کے طور پر. نعتیہ مشاعرہ ہر سال الحمدللہ ہو رہا ہے ہمارے پاس. وصیت کوئز ربیع الاول کے موقع سے ہمارے محلے میں ہمارے مکتب میں ہوتی ہے. الحمدللہ ہمارے مکتب مدرسہ دلال میں 250 کے قریب طلبہ اور طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو 4 درجات میں منقسم ہیں. 3 درجات صبح میں چلتے ہیں اور ایک شام میں. ہم نے 4 خلفائے راشدین کے نام پر ان چاروں حلقوں کو تقسیم کیا ہوا ہے اور الحمدللہ 4-5 حافظ بھی ہمارے مدرسے سے تیار ہو چکے ہیں. اس سال سے تجوید کی تعلیم ہمارے پاس شروع ہوئی ہے اور باضابطہ پورے طلباء نے جن طلباء نے نعتیہ مشاعرے میں اور سیرت تمیز کا حصہ لیا ان تمام طلباء نے تجوید کے ساتھ اور مخارج کی ادائیگی اور مخرج کے تلفظ کے ساتھ مکمل نورانی خیرات ختم کیا اور تقریباً 100 پارہ 30واں پارہ تقریباً تجوید کے ساتھ سب اور اجرا کے ساتھ 30ویں پارے میں بھی الحمدللہ ہمارے طلباء اجرا کرتے ہیں. زاد اور زبر ہوگی تو کل ہوگا, غنہ ہوگا, مد کہاں ہوگا, کیوں ہوگا. قل اعوذ برب الناس میں رات کو ہے تو کیوں ہے, نون پر غنہ ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے.
اجرا کے ساتھ الحمدللہ ہمارے طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس کا بھی ایک مظاہرہ انشاءاللہ ہم آپ کو پیش کر کے کسی موقع پر چند دنوں کے بعد وہ پیش کیا جائے گا اور آپ کے سامنے وہ بات آئے گی. میں اس سیرت النیس کے اور نعتیہ مشاعرے کے اصل جو کنوینر ہیں، اصل جن کی اجازت سے ہوا ہے کہ ہمارے صدر محترم اور ہماری انتظامیہ کمیٹی ہے جو ہر سال ہماری حوصلہ افزائی کرتی ہے، ہماری تعریف کرتی ہے اور ہمیں ہمت دیتی ہے کہ ہم ان بچوں میں یہ مقابلہ پیش کریں. پورے طلباء نے حصہ لیا ہے. یہ انعامات کی جو کاپیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ان طلباء کے لیے ہے جنہوں نے 10 سوال اور 20 سوال میں حصہ لیا تھا. 3 حصوں میں طلباء کو تقسیم کیا گیا تھا. جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے 10 سوال مختصر ہم کون ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے مذہب کا نام کیا ہے، ابتدائی سوالات. ان سے بڑے جو طلباء ہیں جن کا آدھے سے زیادہ فائدہ ختم ہوا ہے ان کے لیے 20 سوالات ترتیب کیے گئے تھے. اور جو بڑے طلباء ہیں مستقل ان کے لیے 50 سوالات نعتیہ مشاعرہ اور دینیا اول مکمل. یہ تینوں طلباء نے تینوں میں بہترین مظاہرہ کیا اور بہترین انداز سے ان طلباء نے اس میں حصہ لیا اور اس میں وہ پیش رہے. میں سب سے پہلے حافظ سید کلیم اللہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مختصر ہم تمام کو مخاطب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین اوتوا العلم درجات. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے اور ہر طرح کا شکر بھی اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا اور قرآن کے ذریعے سے اللہ نے ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. محترم مہمانان خصوصی اور انتظامی کمیٹی مسجد بلال مدرسہ اعلیٰ کے صدر سیکرٹری ممبران اور خاص طور سے اس مدرسے کے اساتذہ کرام، صدر مدرس، علماء کرام، مفتی صاحب، میں اللہ کا شکر گزار آتے ہوئے آپ تمام کو مبارکباد دیتا ہوں. بلکہ آپ تمام کا شکر گزار ہوں میں تہہ دل سے کہ اللہ کا فضل ہے کہ ممناباد کی سرزمین پر آپ حضرات کی کاوشیں خاص طور سے اس محلے میں بے مثال ہیں. اپنی مثال آپ ہیں. بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ یہ اس محلے کا پرانا نام کیا ہے، بی بی علاوہ. بی بی علاوہ کی جگہ الحمدللہ یہ علم و ادب کا گہوارہ بن چکا. اللہ کا کرم ہے اور یہ مسجد و مدرسہ اس کا مرکز ہے. اور پھر حسن اتفاق یہ ہے کہ اس شہر کے اس محلے کی پہچان تعلیمی اداروں کے لحاظ سے ایک عظیم پہچان بن گئی. بی بی گلی میں علمی بھی یہاں، جامع اصلاح الفناء بھی یہاں، اور آپ کے مدرسے بازار کیا کہتے ہیں مدرسے بلال انتظامی کمیٹی کے تحت خاص طور سے علماء کرام کی نگرانی میں ان کی خدمات کے تحت چل رہا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان بچے بچیاں اس طرح سے اپنی صلاحیتیں بنوا رہے ہیں اور بہترین کارکردگی پیش کر رہے ہیں. اس کے پیچھے بڑی سخت محنت ہوتی، بچوں کے پیچھے اساتذہ کی محنت ہوتی، علماء کرام کی محنت ہوتی. ان کی محنت شاخہ جب ہوتی ہے تو یہ بچوں کی جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ اجاگر ہوتی. ابھی ہم نے سنا نعتیہ مشاعرہ بھی ہوا، سیرت النیس بھی ہوئے، اور خاص طور سے مفتی صاحب نے جیسے بتایا کہ تدوین سے تعلیم یہ بہت خاص بات ہے. عام طور پر مساجد میں مکاتب میں پڑھا دیتے ہیں اور صبح میں بچوں کو اسکول جانا رہتا، بڑی گہرائی سے مقاصد سے تدوین سے پڑھانا مشکل نظر آتا ہے، جیسے جیسے ناظرہ پڑھا دیا جاتا ہے. لیکن خاص طور سے بچوں کو جو عصری تعلیم سے بھی لیس ہو رہے ہیں ان کو جو ہے تدوین سے پڑھانا اور اس فن سے واقف کرانا ایک محنت کا کام. اور بے مثال تدوین کا فن ہی اصل میں قرآن کی زینت
مخارج سے پڑھنا، تجوید کے فن کو جاننا اس کا حسن ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں قرآن پڑھنا بولے تو صبح راگ نکالنا، جیسا نعتیں پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں، اس کی بھی ایک خاص آواز ہوتی ہے، اسی طرح سے کوئی آواز نکال کے پڑھنے کو لوگ سمجھتے ہیں تجوید سے پڑھنا، لیکن علماء کرام کی محنتیں ہیں وہ ثابت کر رہے ہیں کہ تجوید ایک فن ہے، وہ مخارج سے پڑھنے کا نام ہے، سمجھا؟ مدہ ہے، غنہ ہے، اخفا ہے، اقلاب ہے، تنوین اور نون ساکن کے فائدے ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مخارج سے پڑھنا، سادہ ہی پڑھنا لیکن مخارج سے پڑھنا، یہ تجوید ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اگر لحن بھی اچھا ہے تو سونے پہ سوال۔ تو یہ دونوں چیزیں میرے الحمدللہ نظر آتی ہیں۔ کہ یہ بات تو سن کر خوشی ہوئی کہ اس مدرسے میں جو لوگ بھی مدرسہ ہے تو یہاں پر حفظ کی تعلیم بھی ہو رہی ہے اور حفاظ بھی فارغ ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ کرے کہ وہ ان کا حفظ پختہ ہو اور وہ اس پر کاربند رہیں، پڑھتے رہیں، اس کو یاد رکھیں۔ تو بہترین کارکردگی یہاں دیکھ کر گزشتہ سال سے بھی آنا ہو رہا ہے، کئی سال سے یہاں الحمدللہ 250 بچے میں تو معمولی تعداد نہیں، ایک بڑی تعداد، بڑا ہونا بڑی تعداد، بلکہ آس پاس کے بھی بچے ہوں گے یہاں۔ تو طلباء میں، طالبات میں یہ جو دینی تعلیم کی رغبت ہے، اس کی کوششیں ہیں، یہ اصل میں ہماری نئی نسل کو آج کے دور میں ذہن بنانے اور اسلامی فکر بنانے کا بہترین ذریعہ۔ اس نہج پر اس عمر میں اگر ان کو فکر دیں گے اسلام کی، ایمان کی، قرآن و سنت کی، تو یہ جہاں بھی جائیں، جس ادارے میں بھی جائیں، جس میدان میں بھی جائیں، جو بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، لیکن ان کے اندر پہلے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، دین کے علم سے محبت اور قرآن و سنت سے رغبت کا جذبہ بچپن سے جو راسخ ہو رہا ہے، الحمدللہ اس کا فائدہ ابھی بھی نظر آ رہا ہے، مستقبل میں بھی انشاءاللہ نظر آئے گا، اور انشاءاللہ ان نسلوں کی آنے والی یعنی مستقبل کی زندگی اس تعلیم سے سنورے گی اور ان کے خاندان میں ماں باپ کی بھی، خاندان والوں کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی انشاءاللہ۔ میں انہی کچھ کلمات کے ساتھ انتظامیہ کو بھی، اساتذہ کو بھی مبارکباد دیتے ہوئے، طلباء کو بھی مبارکباد دیتے ہوئے پیارے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر احسن الجزا۔ الحمدللہ میں ایک بات اور بھی بتا دوں کہ طلبہ ہمارے پاس جو آئے ہیں یہ الحمدللہ نماز کی عملی مشق بھی اور اتوار بچوں کی دینیات بھی چلتی ہے اور بہترین اس میں وہ حصہ پیش کرتے ہیں اپنا۔ ایک طالبہ آئی ہیں اپنے نام والی جویریہ وجاہت بنت جاوید صاحب، یہ آئے اور اپنے نام نے جویریہ وجاہت بنت جاوید صاحب، میں صدر صاحب سے درخواست کرتا ہوں اس کے بعد میں مسجد بلال کے خطیب محترم اور مقرر محترم مفسر قرآن مولانا حسین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ وقت کا خیال رکھتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ به خیرا یفقهہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ یہاں پہ آنے کے بعد بڑی خوشی حاصل ہوئی اس وجہ سے کہ طلباء اور طالبات نے جو نعتیہ اور پھر جو ہے سیرت کے اندر حصہ لیا اور پھر علماء حاصل کر لیے، اور یہاں پہ تعلیم ماشاءاللہ کئی سالوں سے چل رہی ہے اور بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ بھی دیتے ہیں۔
ہیں اور الحمدللہ اس معاملے پر اللہ تعالیٰ کا جو ہے واقعہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ یہاں پر دین کی شعائیں اور تعلیم عام ہونا بچوں کا جو ہے پڑھنا تو محترم بزرگوں اور دوستوں یہ تمام جو اساتذہ کی محنتیں ہیں یہ محنتیں دیکھ کر بچوں کی تعلیم اور ان کی تربیت دیکھ کر خوشی حاصل ہوتی ہے اور ان بچوں سے بھی میری گزارش ہے وہ ہمیشہ اپنی تعلیم کے اوپر جو ہے خیال رکھیں اور خوب جو ہے دھیان سے جیسے آپ پڑھ رہے ہیں جیسے ابھی انعامات کو حاصل کر رہی ہے آئندہ بھی ایسے ہی انعامات حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے رہے اور خوب اچھے نمبرات سے یہ کامیاب ہونے کی کوشش کریں اور یہاں جو اتنے ذمہ دار ہیں تمام کو ایک بات کی مبارکباد دی جاتی ہے کہ انہوں نے جو انتظام کیا انتظامات ہیں انعامات کے بھی انتظام کیے ہیں بڑے مبارکباد ہیں کہ قابل ہیں کوئی اس کے آئندہ جب بھی جو ہے ایسے مواقع آئیں اور ایسے جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع ہے اور میری گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کریں اور پھر ان بچوں کی ہمت افزائی کرتے رہیں یہ چند کلمات ہے جس پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ عمل کی توفیق فرمائے ماشاء اللہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت کے پرواز مگر رکھتی ہے بہترین گہرائی اور گہرائی والی باتیں گزرتے ہوئی اس کے بعد میں تمام ہی مہمان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ وہ مختصر وقت میں اور ہماری مختصر سی پجات والی دعوت اچانک والی دعوت کو بھی لبیک کہتے ہوئے آپ تمام نے حاضری کی آپ تمام کا ہم محلے والے اور انتظامیہ کی طرف سے اور مدرسہ بلال اور تمام اساتذہ مطلبہ کی طرف سے آپ تمام مہمانان اور مہمانان نظام کا بے انتہا شکریہ ادا کرتے ہیں اور بےحد ممنون اور مشکور ہیں اس کے بعد میں آپ کے مہمان خصوصی ہم سب کے روح رحمان اور استاد حضرت مولانا غیاث الدین صاحب قاسمی دعوت برکاتہ سے درخواست ہے کہ وہ اپنے ملحوظات سے تمام کو دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعریف اللہ کے لیے ہے درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات یہ ہے کہ موجودہ دور ٹک ٹاک کا ہے. اس زمانے میں ہر بچہ ٹک ٹاک کھیلتا ہے. بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے مائیں ٹک ٹاک دے کر کھانا کھلاتی اور اس وقت تک مائیں بچوں کے ساتھ بیٹھی بھی نہیں جب تک وہ کھانا نہیں کھاتے اور اگر بچوں کے سامنے کوئی نکاح نہ ہو تو کھانا ہی نہیں کھاتے. ایسا دور جو کہ بالکل سے کتنا کہہ سکتے ہیں سلو پوائزن خاموش بچن یعنی ایسا زہر. اب ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیے ان کا جو بات کرنے کا اسٹائل ہے وہ جو موبائل ہے وہی اسٹائل ہے چشمہ وہی اسٹائل میں بات کر رہے ہیں. تو ایسے خطر اور فتن دور میں مدرسے بلال والے بچوں کو اگر نبی کی سیرت یاد دلا رہے ہیں نبی کا طریقہ یاد دلا رہے ہیں تو بہت مبارک. اور ان اساتذہ کی تعریف کرنے کے لیے جو ذمہ داران ہیں کمیٹی کے احباب ہیں وہ بہت زیادہ مبارکبادی کے مستحق ہیں اس لیے کہ ان کی ہمت افزائی پر اساتذہ کھڑے ہوتے ہیں. اساتذہ محنت کرتے ہیں پیچھے سے بیک سپورٹ ہونا پڑتا ہے کام کرنا چاہتے ہیں فیس کر دیتا ہے مگر نیوٹن بھی رہنا نیوٹن کی وجہ سے روشنی نہیں آتی. اور یہ نیوٹن کی جو ذمہ داری ہے باہر بظاہر کچھ نہیں دکھتا لیکن پورا اساتذہ کے سوال یہ ہوتے ہیں کمیٹی والے تو یہ نیوٹن کا رول ادا کرتے ہیں جس سے روشنی طلبا کے اندر آتی ہے اساتذہ کے ذریعے سے. تو الحمدللہ بہت زبردست خوشی ہوئی بچوں کے ذریعے اب آئندہ کے حوصلے پیدا ہوئے. حضور کی سیرت کیا ہو کچھ ہو نہ ہو طلبا اگر آپ کو انعام ملا نہیں ملا مگر کمیٹی والوں کا دل بہت بڑا ہے الحمدللہ انہوں نے ہر ایک کے لیے انعام رکھا ہے جو بچہ اس میں شریک رہا ہے
चाहे वो नंबर पोजीशन ले ना ले, मगर एक बात ध्यान में रखिए, अगर आपकी पोजीशन आई हो या ना आई हो, लेकिन मैं ये यकीन से कहता हूँ आपके नबी की जो सुन्नत की आपकी है उस पे मग़फ़िरत तुम्हारी हो जाए, यकीन करो हो जाए। हुजूर का नाम आज का लोग कैसा है, हीरो के पूरे स्टाइल मालूम है, बाहर के पूरे स्टाइल मालूम है, आप वर्ल्ड कप चल रहा है तो खिलाड़ी के पूरे नाम मालूम है, लेकिन नबी की विरासत की और साहब की विरासत की सीरत नहीं मालूम। और फिर काफी लोग ने ऐसा कहा कि ऐसे वक्त में जब कुरान लग पड़ता, अब हमारे दौर में जो था वो ऐसे ही करता था, ये कृष्ण का नाम से बात करते की करते जा हां वहां ले जाते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक नई स्पिरिट पैदा हुई है नई जनरेशन में, तो वो जो कुरान को समाज में पढ़ा रही है, कुरान को कुरान के हक से पढ़ा रही है, जिसको तकलीफ। और मुझे बड़ी खुशी हुई बताई कि इजरा किया गया है, ये बहुत बड़ा मसला है और बहुत मुश्किल काम है, और बच्चे छोटे इजरा कर रहे हैं, बहुत काबिल फख्र है। अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा को बहुत बहुत मुबारक, बेटी को बहुत बहुत मुबारक, इन सब के साथ तलबा को भी बहुत मुबारक। इसलिए कि अगर आप नहीं पढ़े तो पढ़ाई तो किसको, पढ़ना भी तो आपका काम है, आपने पढ़ा है, इनको जो पढ़ाना चाहते थे वो आप पढ़े हैं, ये आपका बहुत बड़ा कमाल है। हालांकि आप बच्चे नहीं सीखना चाह रहे, सीख रहे तो दूसरी चीज सीख रहे हैं, अगर आप नबी की सीरत सीख रहे तो बहुत कमाल कर रहे हैं, तकलीफ सीख रहे हैं तो कमाल कर रहे हैं। इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह आप जिस अंदाज में बैठे हैं उसे मुझे देखकर समझ में आ रहा है कि अदब भी बहुत आपके पास आया है, ठीक तालीम अदब ही का मतलब है, आपका जो अंदाज है बैठने का, आपके जो स्कार्फ हैं, आपकी जो टोपियाँ हैं, आपका जो डिसिप्लिन है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त काबिल मुबारक है। वरना तो आपकी उम्र के बच्चे भी बैठते कम नहीं, चलते ज़्यादा नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके अंदर बहुत जबरदस्त अदब आया हुआ है और उस दीन की बुनियाद पर आया हुआ है। ऐसे ही बाअदब सारी जिंदगी गुजारना, बाअदब जिंदगी गुजारना, इसलिए कि जो बाअदब होता है वो बानसीब होता है और जो बेअदब होता है वो बदनसीब होता है। अल्लाह हम सबको नसीब से लगा दे। कि आप अभी आपकी बात की गई कि माशाअल्लाह आप लोग अच्छा बैठते हैं और अदब से बैठते हैं, और अब आपने शरारत शुरू कर दी। मस्जिद में शरारत बिल्कुल नहीं, आप खामोश हैं, तो नजर आ रहे हैं, वो इनाम दिए हैं तो वापस लेते हैं। मैं इसके बाद सबके सबके निगरानी आला महल्ला और मस्जिद और मकतब के सदर मुदर्रिस, सदर महल्ला, सदर मकतब बिलाल, सदर मस्जिद बिलाल, हाफिज तकदीर सलमान साहब शामिल बरकासून थे, बेइंतहा अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह तमाम को नसीहतें करो। कल इसके के सदर साहब की बात हो, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ एक दो बातें अर्ज करूँ कि एक इनाम हमारे पास और है जो बेस्ट टीचर अवार्ड का जिसे कहते हैं, जिन्होंने साल भर मेहनत की और मेहनत के साथ साथ वक्त दिया, बच्चों के साथ उनके सतह तक उतर कर उनके साथ पूरी कुव्वत और लगन के साथ पाबंदी के साथ पढ़ना पढ़ाना बच्चों को, और पूरी मेहनत के साथ असातिज़ा के ताउन करते हुए बच्चों को पढ़ाना, ये जिस उस्ताद में नुमायाँ होता है वो यहाँ भी मुंतखब होता है, आखिरत में भी मुंतखब होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हाफिज शेख गुलाम मुस्तफ़ा साहब, इफ्तारी शेख पाशा मियाँ साहब जो हमारे महल्ले के कदीम उस्ताद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत से आप बड़ी कोशिश के साथ मेहनत के साथ बच्चों की तालीम में लगते हैं और मुकम्मल वक्त देते हैं, और बच्चों को कोई बच्चा सबक हम देखते भी हैं, किसी को याद नहीं उसको भेजते हैं, फिर वापस बुलाते हैं, फिर सुनते हैं, जब उसको उसके वक्त में सुनना और सुनकर भेजना। और एक बात भी बता दूं, सबसे ज़्यादा तलबा हमारी पूरी जमातों में हाफिज मुस्तफ़ा साहब के पास 70 से ज़्यादा बच्चे उनके मकतब में हैं, पूरे बच्चों का सबक हाफिज साहब सुनते भी हैं और उनके वक्त में सुनते हैं। 8:30 बजे तकरीबन पूरे बच्चे जाने वाले, शाहीन, शादान, सनराइज, तकरीबन बच्चे हमारे पास नहीं स्कूल के इतने कम वक्त में उन सब बच्चों का सुनना हाफिज साहब की कमाल हो सकता है और हाफिज साहब की मेहनत हो सकती है। मैं सदर मोहतरम तनवीर सलमान साहब से बेहतरीन अदब के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि वो हाफिज शेख मुस्तफ़ा साहब को बेस्ट टीचर
एजाजी आवाज से आवाज ये जो हम दे रहे हैं सुन्नत या ट्रॉफी वगैरह ये कोई ऐसा ये दिन का बदला या सिला नहीं है, वो तो अल्लाह देने वाला है। ये तो बस एक छोटी सी उसकी एक निशानी उसकी अलामत है। अल्लाह आपके साथ की मेहनत को कबूल फरमाए, आपकी इत्माम सिला अल्लाह ही दे। ये जो बच्चे हैं आपके साथ के अल्लाह सिला इन बच्चों को दो, एक मुस्तकबिल को अल्लाह रोशन करे। मैं सदर मुकर्रम से दरखास्त करता हूँ कि वो अपना मौका रसीद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, अभी कुछ देर पहले बच्चों के शब्द की तारीफ हुई। देखिए बच्चे खामोशी से बैठे हुए हैं और ये खामोशी से सुन रहे हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। अल्लाह तमाम हमारे दिन और बुजुर्गों और काफी के लोगों को दूर रखे, जिन्होंने हिंदुस्तान में इस सफाई के वाली देखा है। आज भी दुनिया परेशान है जब मुसलमान की कमाई और दुनिया के मसाइल पर गिरफ्त न करने के बावजूद, मसाइल गिरफ्त न करने के बावजूद दीन को इस तरीके से सिरे से लगाए हुए एक सफाई तर्ज का मदरसा भी चलाते हैं जो हर मस्जिद का मुकाबला करता है। उसमें बच्चों को दुनिया और कुरान शरीफ की तालीम दी जाती है। यकीन मानिए इससे हमारी कौम के वो नौकरी बच्चे दीन से वाकिफ होते हैं, बल्कि दीन के तमाम जो मालूमात हैं उनके सीने में और उनके दिल में उतरती है और वो एक बेहतरीन मुसलमान इंशाअल्लाह। बच्चों, आपका काम ये नहीं है कि आपकी कमजोरी में आप मदरसे में आए, तालीम हासिल करें, कुरान पढ़ें, उसके बाद छोड़, ऐसा नहीं है। आप कुरान पढ़ने के बाद अपनी सारी जिंदगी में रोजाना का मामूल रखें कि कुछ न कुछ आप कुरान रोजाना पढ़ते हैं। मेरी बात को ध्यान में रखें। ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ लिए तो एक चीज होगी, खत्म होगी बात, अब उसके बाद बड़ी हुई काम में लगे, ऐसा नहीं। आप को यह करना है कि कुरान की तालीम मुकम्मल होने के बाद दीन की तालीम जो भी आपने हासिल की उसके बाद अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ रोजाना के कामों को पढ़ना चाहिए। और असातिज़ा किराम भी जो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं वो तमाम से गुजारिश है कि उनके जहन में जो बात होती है वो बच्चों के दिल पर न सुने,
तो वो अपनी पुस्तकों में अपनी पढ़ाई लिखाई में बच्चों के जहन में ये बात डालें कि आपको यहाँ कुरान सीखने के बाद, दीन की तालीम सीखने के बाद अपनी सारी जिंदगी में उसको अमल भी करना है और रोजाना पढ़ना भी। क्या हुआ, अरे मदरसे को गए, एक युवक जी खत्म हुई बात, पूरी भी काम गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर बच्चे के अंदर ये बात को तहजीब कराना चाहिए कि आपको सारी जिंदगी की चीजें पढ़नी चाहिए। भाइयों, अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था कि कल साहिले दरिया पे कहा मुझसे गुजरने, कल साहिले दरिया पे कहा मुझसे गुजरने, ढूंढ रहा है उसमें अपना दरिया। एक नुस्खा है मेरे पास जमशेद के वाले वजिंदा मुसज्जदा रोशन जवाब काफिर की ये पहचान के आफाक में डूब है, मोमिन की ये पहचान के डूब है इसमें आफाक। तो आप लोगों के जेब में उस्ताद नौजवान बनना है, हुर्रियत पसंद बनना है, इस्लाम को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को इसमें जागृति करना है। रसूलुल्लाह की मोहब्बत जब तक दिल में पूरी तरीके से दाखिल नहीं होगी, हम सच्चे और मुसलमान नहीं हो सकते। अल्लाह हमें जोगी से भी बचाए कि जब मौका मिले हम दीन की बात कर लें और जब मौका मिले तो दुनियावी बात कर लें, और दुनियावी बात करते हुए हम अपने आप को ये समझें कि ये वक्त दुनियावी है, ये दीनी है। ऐसा नहीं है। जिसके दिल में दीन उतरता है वो सोते उठते बैठते जागते सभी होता है। तो चाहे वो खिदमत में हो, चाहे वो जन्नत में हो, चाहे वो बीवी बच्चों के पास हो, चाहे अपने घर में हो, चाहे अपने दोस्तों में हो, हमारी ज़बान से, हमारी किताब से इस्लाम ही निकले और इस्लाम के अखलाक ही निकले। ऐसा ना हो कि हम अपनी निजी महफिलों में कॉल गुफ्तगू करें, मजे लें, ऐसा नहीं हो सकता। खास बात यह है, आमतौर पर आजकल एक बात चल रही है कि जो बच्चे दीनी मदरसों में तालीम हासिल करते हैं उनके अंदर कुछ किस्म की बुराइयां भी पैदा होती हैं। तो आप उसको समझिए, बच्चे हैं, मैं उर्दू में तो पूरी तरीके से नहीं बोल सकूंगा, होमोसेक्सुअलिटी की बात है। अरे ये बात आप क्यों कर रहे हैं? बात बिल्कुल सही है। तालीम और तरबियत के लिए असातिज़ा के भी जहन में होना चाहिए, बच्चों को भी ये तालीम देनी चाहिए कि बच्चों के दिल में एक साफ मुनफरिद और एक पाकीज़ा माहौल पैदा हो और वो एक पाकीज़ा इंसान बने। लेकिन क्या बात है, अफसोस की बात है कि जहाँ पर भी इस किस्म की तालीम हो रही है कुछ बुराइयाँ भी पैदा हो रही है। अल्लाह हमें तमाम बुराइयों से बचाए, एक पक्का और सच्चा मुसलमान बनाए और हमें दीन और दुनिया दोनों में तरक्की करने की तौफीक दे। और आप तमाम लोगों से ये बात है कि ये तालीम पढ़ने के बाद, बच्चों आप सुन रहे हैं बात नहीं, कि पढ़ने के बाद जब तक भी अल्लाह आपको उम्र दे, उम्र दराज करे, आपको सही और पक्का और सच्चा मुसलमान बनाए और खास तौर पर हुर्रियत पसंद मुसलमान बनाए। आप देख रहे हैं कि दुनिया और ताकूती ताकतें आज मुतहिद हैं। 70 साल से हमारे पड़ोस में जो मुल्क है फलस्तीन, उस पर जुल्म हो रहा है। क्या किया जाए कि आज बर्बाद हो गई, लेकिन फिर भी उन पर जुल्म हो रहा है और सारी दुनिया उन्हें आतंकवादी कह रही है, उन्हें आप सब का शुक्रिया, खुदा